علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہے، محمد کے علاوہ عبادت کا کسی سے طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کارساز ہے، اللہ نگہبان ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہاتھ اٹھاؤ جو تھک گئے ہیں۔ کوئی بھی نہیں تھکا؟ تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کارساز ہے، نگہبان ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے پہ غور کیجئے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے، کفار اکٹھے ہو گئے اہل ایمان کو مارنے کے لیے، تو کہا گیا لوگ تمہیں مارنے کے لیے آ گئے، ان سے ڈر جاؤ۔ ان کا ایمان یہ سن کر بڑھ گیا۔ کیوں؟ جو رات قبر میں لکھی ہے اس کو کوئی ٹال سکتا؟ کائنات مل کے مارنے کے لیے آجیے، اگر اللہ نے وہ وقت موت کا مقرر نہیں کیا کوئی مار سکتا؟ کیا کہا اہل ایمان نے؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ انہوں نے آواز لگائی اللہ ہمیں کافی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارے لیے کارساز ہے۔ کوئی کہے تیرے کار 5 سال ہو گئے بیاہ ہوئے نو منڈا نہیں ہویا، جاؤ بابا سلطان باہو کی قبر پہ اس کی بیری کے نیچے چادر بچھاؤ۔ بچھاتے ہیں یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بیر گرا تو بیٹا، پتا گرا بیٹی، تین کا گرا بولو، تین کا بھی تو گر سکتا ہے نا، پھر مخنث ہوگا۔ بیر سے بیٹا، پتے سے کڑی، تنکے سے کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیے کون دیتا ہے؟ مکس کر کے کون دیتا ہے؟ کسی کو کچھ نہ دے، بانجھ کر دے تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ عبداللہ، عبد الرحمن۔ ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ پیر دتا، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الامام، عبد الزہرا، عبد الحسن، عبد الحسین۔ سنا ہے نام یا نہیں سنا؟ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور۔ بیٹے بھی بیٹا دیتا اللہ ہے، نام پیر دیتا، دیا اللہ نے نام نبی بخش، دیا اللہ نے نام امام بخش، دیا اللہ نے نام پیر بخش۔ انا للہ۔ وجہ سناؤں آپ کو؟ انسانیت کی جہالت کی بنیاد پہ لوگ بیٹے کو قیمتی سمجھتے ہیں، لڑکی کو کم سمجھتے ہیں۔ لڑکا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ خوب خوشیاں ہوتی ہے نا۔ خان صاحب کے گھر میں بیٹا ہو تو کلاشنکوف کے برسٹ مارے گا، پنجابی کے گھر میں ہو تو لوٹیاں پائے گا، میرے گھر منڈا ہویا، ٹھیک ہے۔ اور لڑکی ہو جائے تو کسی پڑوسی کو بھی خبر، پڑوسی حیران رہتے کہ خبر آنی تھی آ نہیں رہی، وہ پوچھو بھائی آپ کے گھر میں کچھ کڑی ہوئی سی، کڑی ہوئی سی، نہ عقیقہ، نہ خوشی، نہ لڈو، نہ مٹھائی، کوئی شے، کڑی ہوئی سی کڑی۔ آپ نے کبھی کسی لڑکی کا نام سنا پیر دیتی؟ کسی لڑکی کا نام پیر دیتی؟ لڑکی کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اللہ رکھی، اللہ بخشی، اللہ وسائی۔ لڑکی کمزور، اللہ نے دی، لڑکا بڑا، حسین نے دیا، علی نے دیا، حسن نے دیا، فاطمہ نے دیا، پیر نے دیا، بابا نے دیا۔ اتنا ظلم لوگوں، لڑکے کی نسبت رب سے توڑ کے غیر اللہ کی طرف کرتے ہو، کمزور لڑکی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو۔ لڑکی لڑکا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کے گھر میں شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، کبھی رب کے در کو نہ چھوڑنا، رب کے در کو نہ چھوڑنا، ڈھیری پہ کبھی نہ گرنا۔ اولاد دینے والا ایک اللہ ہے۔ آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ جی مولوی صاحب آپ عجیب بات کرتے ہو، جب ہم کسی پیر کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے مانگتے ہیں تو بیٹا تو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر آپ کیسے کہتے ہو پیر نہیں دیتا؟ اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں، خود نہیں دیتا۔ چلو یہ تو پیر ہیں، ولی اللہ ہیں، اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھو۔ جو ہندوؤں کے مندروں میں مورتیاں پڑی ہیں وہ تو ولی اللہ نہیں ہے نا جی، وہ تو صنم ہیں، بت ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندو جب اپنے صنم کے پاس جاتا ہے تو اس کو اولاد ہوتی یا نہیں ہوتی؟ پھر اس کو کون دیتا ہے؟ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ مزدور روٹی کھاتا ہے مزدوری کر کے، ڈاکو روٹی کھاتا ہے ڈاکہ مار کے، ٹھیک ہے۔ دونوں کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے۔ مزدور حلال طریقے سے، عامل حلال، ڈاکو چور سارق حرام طریقے سے، دونوں کو کھلاتا کون ہے؟
جو اللہ سے مانگے اسے بھی اولاد اللہ دیتا ہے، جو قبر سے مانگے اسے بھی کون دیتا ہے؟ ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے۔ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، آپ صبر کر کے رب کے در سے اپنے سر کو نہ اٹھاؤ، مل جائے گا۔ اور اگر آپ شیطان کے بہانوں میں آ کے درگاہوں پہ جا کر گرو گے، دے گا اب بھی اللہ، آپ کا عقیدہ برباد ہو گیا۔